بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تیسرا سپارہ نصف سے چوتھا سپارہ 3/4 تک سوا سپارے کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یعنی چوتھے سپارے کے 3/4 سے 5ویں سپارے کے مکمل ہونے تک سوا سپارے کا خلاصہ آج پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورہ نساء شروع ہوئی ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ان سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت بڑی تعداد میں مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے کاموں پر نگرانی فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق کو خاص طور پر بیان فرمایا گیا کہ ان کے مال کو ناحق طریقے سے نہ استعمال کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال انصاف کے ساتھ ان کے سپرد کر دو۔ اس کے بعد اللہ نے میراث کے یعنی ترکے کے احکام بیان فرمائے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال کس طریقے سے اس کے رشتہ داروں میں اور اس کے وارثین میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اس میں اولاد کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں کہ ہر ایک کا کتنا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان رشتوں کی تفصیل بیان فرمائی جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر ماں، خالہ، چچی، پھوپھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ شوہر اور بیوی دونوں کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں اور حقوق ہیں، اور دونوں کو ان حقوق اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے اور سفر میں ساتھیوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ شیطان کی دوستی سے بچو، شیطان جس کا دوست ہو جائے وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے سائے گھنے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہ نصیحت بہت اہم ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور فیصلہ کن تسلیم کریں، اور اگر ان کے فیصلے سے انہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو اپنے دلوں میں کوئی رنج محسوس نہ کریں، بلکہ تمام فیصلوں پر سر تسلیم خم کریں، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اہل علم اور ذمہ داروں کی اطاعت کیا کرو، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حل کیا کرو، یہ بات انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔
پھر فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان کی بدعمالیاں بہت سے نقصانات کا سبب ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دیا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا درجہ باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہوں جہاں پر انہیں اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے دیا جائے تو ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا موقع تلاش کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کسی وقت میدان جنگ میں ہو تو وہاں پر بھی تمہارے لیے نماز با جماعت کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے جماعت کی نماز کا اہتمام کرو۔ پھر فرمایا کہ لوگ جو آپس میں میٹنگ اور گفتگو کرتے ہیں اس میں سے صرف وہی گفتگو خیر والی ہے جس میں کسی انسان کو نیکی کا حکم دیا جائے یا صدقے کا حکم دیا جائے یا دو انسانوں کے درمیان صلح کرنے کی بات کی جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، اس سے کم تر گناہوں میں سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ خواتین کے حقوق کو ادا کرو اور ان کے حقوق میں کمی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف کے قائم کرنے والے بنو، چاہے اس کا نقصان خود تمہاری جانوں پر یا تمہارے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں پر اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس مجلس سے فوراً اٹھ جایا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا شمار بھی اس اللہ کے حکم کے مذاق اڑانے والوں میں ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں بڑی دیر لگاتے ہیں اور بڑی سستی سے اٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور بلا شبہ اللہ اعمال کو قبول فرمانے والا ہے اور انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔